فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی بھی اعتبار سے کسی پر فضیلت عطا کرنا، یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، اور کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرے۔ کوئی کسی پر اعتراض اگر کرتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، میری کیوں نہیں ہے، جسے عرف عام میں ہم حسد کرنے والا بھی کہہ لیتے ہیں، تو اس شخص پر اعتراض نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے جس نے یہ دنیا میں تقسیم کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کرام اور رسول کے جو سلسلے ہیں، پیغمبروں کے سلسلے ہیں، سارے برابر نہیں۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پہ زیادہ درجہ دیا ہے، زیادہ فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور ان میں سے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے جن سے اللہ نے خود بات کی ہے، گفتگو فرمائی ہے۔ اب کوہ طور پر بلا کے گفتگو کرنا، اس کی برابری جس سے نہیں کی، اس سے تو نہیں ہو سکتی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جس کے چاہے درجے بھی بلند کر دیے، جیسے آپ علیہ السلام کا درجہ سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے فضیلتیں دی ہیں، وہ عیسیٰ بن مریم بھی ہیں، جو بغیر ہی باپ کے اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت نہیں فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو روح امین کے ساتھ، جبریل کے ساتھ قوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہی جو سلسلے ہیں عظمتوں کے، مرتبوں کے، مقامات کے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ مرتبہ اسی کا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے نہ اس سے زیادہ کسی کا مقام بڑھا سکتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا مرتبہ ہے نہ اس سے کسی کا مقام کم کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی تقسیم ہے، درجات ہیں۔ صحابہ اکرام میں جو ایک درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے شخصیات ہیں، انہیں اہل بیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے، اہل بیت کے اندر، گھر والوں کے اندر عام طور پر بیگمات ہوتی، بیٹے ہوتے، بیٹیاں شامل نہیں ہوتی، داماد شامل نہیں ہوتے، اور نہ ہی نواسیاں شامل ہوتے، نہ ہی دیگر رشتہ دار، کوئی چچا کی نسل ہو، کوئی دادا کی نسل ہو، کوئی پردادا کی نسل ہو، یہ لوگ بھی شامل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں بھی، عام طور پر بھی جب بولا کہ کہاں جا رہے ہیں، جی میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تو گھر سے مراد کوئی بیٹی کا گھر تو کوئی نہیں لیتا، کوئی داماد کا گھر تو کوئی نہیں مراد لیتا، نواسے کا گھر تو کوئی مراد نہیں لیتا۔ اگر کوئی یہ لفظ بول دے میری گھر والی نے یوں کیا، تو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہے۔ پہلا ذہن جس طرف جاتا ہے
وہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی بیگم کی بات کر رہا ہے، اپنے گھر کی بات کر رہا ہے۔ اصل میں تو ہوتی ہیں بیگمات اور اپنی اولاد بیٹوں کی شکل میں وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں جب بیاہی جاتی ہیں تو ان کا تعلق ایک دوسرے خاندان سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ اہل بیت کا لفظ ایک عظمت کا لفظ ہے، مقام کا لفظ ہے، کی شان ہے، ایک ہمارے اوپر کچھ حقوق ہے، تو نبی قرآن پاک سے جو پتہ چلتا ہے صرف بیگمات شامل ہیں۔ لیکن ہم احادیث مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے اہل بیت والی شان جناب علی مرتضیٰ کو بھی عنایت فرمائی، جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمائی، اور آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پچھلی جتنی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، ازواج مطہرات کا بھی نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فرمائش کی ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تھوڑا سا قبیلہ خاتون ہوئے، پریشان ہوئے، ناراض ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مہینے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار فرما لی۔ 29 دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب اپنے بالا خانے سے نیچے تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات دے کے بھیجا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آیات پڑھی، اس کے پیچھے پورا پس منظر دیکھ لیں، پورا رکوع پیچھے پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ آداب تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، ان کے درجات بتائے گئے، اور غلطی کرنے کے نتیجے میں اگر ہوئی غلطی تو بتایا گیا اگر درجات تمہارے ڈبل ہے تو سزا بھی اگر تمہیں بھی ڈبل ہی دیں گے۔ پھر آگے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، منصب کوئی چیزیں چاہیے، فتعالینا امتعکن، تم نے جو مانگا ہے مجھ سے مانگ لو، میرے لیے دینا مشکل نہیں ہوگا، میں ایک اشارہ کروں گا، کوئی نہ کوئی صحابی ساری چیزیں لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، یا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایسا عطا فرمائیے اس معجزے کے نتیجے میں سارا کچھ ایک لمحے کے اندر مل جائے گا۔ امتعکن، تمہیں جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن مجھ کا میرا محمد علیہ السلام کا طرز زندگی سادہ ہی ہے، اس کے بعد بھی میرا تمہارا تعلق کوئی نہیں رہے گا، پھر میں تمہیں چھوڑ دینا ہے، پھر میرے سادہ زندگی گزارنی ہے، درویشی والی زندگی گزارنی ہے، میرے زاہدانہ زندگی گزارنی ہے، مال و دولت دے لو اور یہاں سے پھر چلی جانا۔ ازواج مطہرات کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ نہیں ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، کچھ ہدایات ہیں ہماری ماؤں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب جب تم نے نبی کا انتخاب کر لیا ہے تو اب تم نے گھروں سے باہر نہیں جانا، بغیر ضرورت گھروں سے باہر جائیں، گھروں میں بیٹھے ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور کبھی جانے کی ضرورت پڑ بھی گئی تو میک اپ کر کے 16 سنگار کر کے 32 سنگار کر کے نہیں جانا، بے پردہ ہو کر نہیں جانا۔ وہ جاہلیت کی جو خواتین جاتی تھی ویسے ننگے منہ بے پردہ ہو کر باہر نہ جانا، گھروں میں رہنا ہے۔ اقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نے نمازیں ادا کرنی ہے، بے نمازی نہ بن جانا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہارے پاس سونا ہو، زکات واجب ہو جائے، تم نے زکاتیں بھی ادا کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی بات آ جائے آگے سے چون چرا نہیں کرنی، ہر بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے سارے تمہیں حکم دے رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کی گھر والیوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھر والیاں کہہ کے مخاطب فرمایا۔ میں نے عرض کیا ہوتی ہی بیوی مراد ہے، اللہ چاہتے ہیں نبی کی بیویوں تمہارے اندر سے تمہارے اوپر کسی قسم کا الزام نہ ہے، تمہارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں انسانی ہوتی ہیں تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بیگمات ازواج مطہرات ہماری مائیں اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرما دیا۔ وہ آئے نجران کے عیسائی، ان کے ساتھ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، پوری بات کے بعد، گفتگو کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مباہلے کی آیات نازل فرما دی۔ ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، پیغمبر کو سارا پتا ہے، انہوں نے اپنی انجیل پڑھی ہوئی ہے، آپ انجیل کے اندر جو آپ کی صفات ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ میں اور کوئی نہیں نبی آخر، اب بھی یہ نہیں مانتے، ان کو دعوت مباہلہ دو، تعال آجو نہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہو، بیٹوں کو لے کر آتے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے بیٹے کوئی نہیں تھے، اور بیٹیوں میں بھی اس وقت صرف سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یاد تھیں، باقی تینوں بیٹیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، عجیب بات ہے، کتنے بدبخت اور لعنتی، ان کو مسلمان ماننے کو دل نہیں کرتا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ کر اہل بیت کے اندر شامل کو کہہ رہے شامل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ قرآن چیز کی کے کہتا ہے تعالوا نذكر ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آؤ بھائی ان سے پوچھو جا کر بدماشوں سے، ظالموں سے کہ آیت مبارکہ میں کن کو بلایا گیا تھا، اہل بیت کو ہی بلایا گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیویاں لے کر آؤ، ہم اپنی ساری بیویاں لے کے آتے ہیں۔ کہتے وہاں اہل بیت تھے، بیویاں موجود ہی نہیں تھی، اور بدبختو تمہیں کس نے کہہ دیا وہاں بیویاں موجود نہیں تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر، یہ نبی کی بیوی کے گھر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ کوئی بدبخت یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کی بیویاں اس میں شامل نہیں؟ اپنی بیویاں بلاؤ، اپنی بیویاں بلاؤ، ہم اپنی بیویاں بلائیں گے، وانفسنا وانفسکم، سارے ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کو اللہ کا عذاب آ کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھوڑی ہے، مبارک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بلایا، اور چادر کے اندر رکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، چادر میری بیگمات تو میرے اہل بیت میں ہیں، میرے گھرانے والے ہیں، میں محمد اس سے درخواست اور دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما کر میرے داماد کو، میری بیٹی کو اور میرے نواسوں کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کرنا۔ کہتے کہ چادر کے اندر باقیہ بیگمات کو نہیں چھپایا، اور اللہ کے بدو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیگمات جو ازواج مطہرات ہیں ان کے غیر محرم تھے، تو کیا غیر محرم کے ساتھ ان کو چادر کے اندر شامل کروانا تھا؟ باپ نام کی اور بدبخت کہتے ہیں ایک بیٹی ہے، باقی تین بیٹیوں کو نہیں بلایا، اور ظالموں تین بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، انہیں کہاں سے لے کے آتا تھا؟ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ ذہن میں پکی کر لیں، یہ قرآن پاک کی روشنی میں اور حقیقت کے اندر جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ بیگمات ہوتے ہیں۔ ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اس میں سیدنا حسین بھی شامل ہے، سیدنا حسن بھی شامل ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کے دعوے دار، پھر ان کو یہ چاہیے اہل بیت کے حقوق بھی ادا کریں۔ اور جتنے دعوے ہیں نا شان اہل بیت، شان اہل بیت، مقامی اہل بیت، تو پہلے تو یہ تسلی کر لے ان سے اہل بیت ہے، ان کی فضیلتیں ان کے مقام ہیں، اور ان کے کچھ حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت کے حقوق کی تعلیم متعین فرما دی۔ بھائیو پہلا حق جو ہمارے ذمہ ہے وہ قرآنوں کو ذمہ ہے، مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں زکوٰۃ کے مال کو گند قرار دیا، میل کچیل قرار دیا۔ میل کچیل کس اعتبار سے ہے کہ عام طور پر طبیعت زکوٰۃ دینے کو آمادہ نہیں ہوتی جاتی، یا آپ لوگوں کی بات نہ کریں جن کی تھوڑی سی نکلتی ہے وہ تو دے ہی دیتے ہیں، کبھی ان کنجوسوں مکھی چوسوں کی بات کریں جن کی لاکھوں کے اندر زکوٰۃ نکلتی ہے اور 2-3 ہزار کر کے دیتے ہیں، بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اپنے جسم کے اوپر میل کچیل کو ناپسند کرتا ہے، تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں
تو جس طرح میل کچیل کو ناپسند کرتی ہیں اپنے جسم کے اوپر، اس کا خلاف دینے کو بھی ناپسند کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کا اسلام نے میل کچیل قرار دیا ہے۔ فقہاء نے دیگر توجیحات کی، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، میں نے ایک ہی بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے اوپر صدقے کا مال، زکات کا مال حرام قرار دیا ہے۔ اب ان کو دینا کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کو سیکھ لو، جان لو، پکی طرح سمجھ لو، تمہیں جو مال غنیمت ملتا ہے نا جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، 100% جو آتا ہے اس میں 20% تم نے خود خرچ نہیں کرنا، وہ کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا لے سکتے؟ وہ تو خود دینے والا ہے۔ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام ہے وہاں دینا ہے، اور رسول اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس میں سے ملے گا، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے رشتے داروں کو اسی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تو سچے اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ اس پہلے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں پورا یقین ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو سچے محبین ہیں، جو اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک ہستی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ مال غنیمت ملا، وہ خیبر کے اندر آپ کے السلام کو مال ملا، آپ نے اسلامی یہودیوں کو ہی، کسی یہودی کو کہتے ٹھیک ہے بھائی 50-50 کر لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تم یہاں سارا کام کرو، جب ہوگا سال کے بعد جیسا بھی منافع ادا کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب وہاں سے مال آتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا کیا کرتے؟ اہل بیت کو اس میں سے حصہ دیا کرتے۔ جتنے آپ علیہ السلام کے گھر ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیگمات کا جتنا سال کا راشن ہوتا کٹھا ڈال کے دے دیتے تھے۔ کٹھے سے گندم جو اسٹاک ہو سکتی ہے، ذخیرہ ہو سکتی ہے نا، وہ چیزیں آپ علیہ السلام سال کی کٹھی ان کو گھر کے اندر پہنچا دیتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ باغ فکر کا بڑا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ باغ فکر کے بارے میں آپ یہ تسلی اور یقین رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے لے کر جب تک بنو امیہ رہی ہے، اس وقت تک باغ فکر ہمیشہ اہل بیت کے پاس رہا ہے۔ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے پاس رہا ہے، یا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے پاس رہا ہے۔ یہ دوسرے جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں بنو عباس ہیں، جنہوں نے اہل بیت کا نام لے ان کی محبت کا ڈھول اٹھا کر بنو امیہ سے حکومت کی تھی، انہوں نے حکومت لینے کے بعد سب سے زیادہ جو بندے مارے ہیں وہ اہل بیت کے مارے ہیں، اور سب سے زیادہ سے مار چھینے وہ اہل بیت سے چھینے۔ بنو امیہ نے کبھی یہ احسان نہیں کی، اور تھوڑی سی ہوئی بھی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جیسے ہی دور آیا، انہیں اسی وقت دوبارہ انتظام اور انسلام بنو امیہ کے دے کر جناب اہل بیت کے سپرد کر دیا۔ جناب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ بنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بندوں کا نام رکھ دیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت سے آپ کے چچا ہیں، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رشتے دار ہیں، ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے غلامی قدر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام کے انتقال کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی دیکھ بھال کی ہے، اور جو پیداوار ہوتی تھی وہ سیدہ عائشہ کے گھر بھی جاتی تھی، سیدہ حفصہ کے گھر بھی جاتی تھی، اور جیسے دیگر امہات المومنین کے گھر میں جایا کرتی تھی، اس کی پیداوار سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر بھی جایا کرتی تھی، ان کو بھی باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا، اگر کوئی محبت کا دعوے دار ہے نا، اس سے پھر یہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ تم واقعی محبت کے دعوے دار ہو تو تمہارا خمس کہا جاتا ہے زکات سے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ یہ زیادہ مرد مومن مرد امیر المومنین جو ہمارا گزرا ہے، اس نے یہ بل پاس کیا تھا کہ جو اپنے مذہب کے خانے میں، مسلک کے خانے میں ایک خاص مسلک کا نام لکھ دے جن کے نزدیک زکات نہیں ہے، اس کو زکات معاف ہو جائے گی۔ اور لوگوں نے بھی لکھوایا زکاتیں بچانے کے لیے اپنے مسلک کے خانوں میں اپنے آپ کو اس مسلک سے تشبیہ دے دی، وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق اس مسلک کے ساتھ، اس مسلک کے اندر زکات ہے۔ اب ان سے جا کے پوچھو کیا تم اپنی آمدنیوں کا، دیگر چیزوں کا کبھی تم نے خمس نکالا ہے؟ اور اگر تم خمس نکالتے ہو، کیا یہ خمس اہل بیت کے لیے استعمال ہوتا ہے
جب تمہارا یہ خبز پورا جمع ہو کر کبھی شام کے اندر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کبھی ایران میں مسلمانوں کو مارا قتل کیا جاتا ہے، کبھی عراق میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی پاکستان میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو تمہارا خبز زیادہ کہاں پر اس کا حساب لے جاتا ہے۔ اور دوسرا اہل بیت سے محبت کرنا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث ارشاد فرمائی، بالکل صحیح تھی، کہ خطبہ غدیر خم یاد دلایا، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اہل بیت کرام سے، اطہار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی یمن میں کسی علاقے میں کمانڈر تھے، مال غنیمت کچھ حاصل تھا یا کچھ اور مال تھا، تو ایک صحابی کو چادروں کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا سردی ہے مجھے یہ چادریں دے دیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ چادریں تو نہیں مل سکتی، واپس آئیں گے تقسیم کریں گے پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے ایک صحابی کو اپنا نائب مقرر کر دیا، یار ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا، یہ چیزیں جب آئیں گے پھر تقسیم، جیسے بندہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ان کے پاس وہ بندہ کہے گا یار مجھے ضرورت ہے آپ مجھے چادر دے دیں۔ انہوں نے نرمی کی، شفقت کی، انہوں نے چادر دے دی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر جب اسے دیکھی تو انہوں نے جس کی ذمہ داری سے ڈانٹا کہ میں نے بطور لیڈر کمانڈر تمہیں یہ حکم دیا تھا چادر کسی کو، کوئی چیز کسی کو نہیں دینی، تم نے یہ دی کیوں کسی کو؟ اب صحابہ آپس میں خفی ہوئی، ناراضگی ہوئی۔ اب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننا ان کے اوپر واجب تھا، لازم تھا، اس لیے کہ وہ کمانڈر اور لیڈر تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، سوچا چلو یار کوئی نہیں، چھوٹا موٹی چادر ہے اور کیا میں دے دیتا ہوں۔ جب ان کے ساتھ تھوڑی سی شکر رنجی ہوئی، کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ ان سے بھی ناراضگی کے جملے ہو گئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ دیکھیں میں نے تو آپ کی جو شرعی حکم ہے اس کے مطابق یہ کام کیا تھا، انہوں نے جو آگے یہ بات کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں کنواں ہے اس کا انتخاب فرمایا۔ پہلی بات یہ سوچنے والی ہے آخر غدیر خم بھی کیوں؟ کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ کے بندوں، اس لیے جب حاجی مکہ سے نکلتے تھے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو یہ غدیر خم سمجھے جیسے ہمارے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا گھنٹہ گھر کے پاس جا کر، کسی طرح سے بھی 8 بازاروں سے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک روڈ تھا، جب حجاج بیت اللہ کا حج کر کے اللہ کے لیے حج کر کے اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے تو یہ غدیر خم میں آ کے ٹھہر جاتے، پانی شانی بن گیا تھا، اور وہاں سے راستے نکل رہے تھے دیگر شہروں کو جانے۔ ہر ایک اسٹاف تھا اس دور کا، سب نے آ کے وہیں اسٹاف لازمن کرنا ہوتا ہے، سب نے اپنے اپنے گھروں کو وہاں سے جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ غدیر خم ارشاد فرمایا، اور خطبہ غدیر خم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت سے محبت کا حکم دیتا ہوں، ادھر پھر حکم اللہ یا کسی قسم کی خلافت کی وصیت نہیں فرمائی، کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بات یاد رکھو جس کے دل میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ، پکا منافق ہے، ان سے محبت کرنے والا مومن ہے، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا پکا ٹکا بلا بھی دنیا کا ساتھی ہے۔ اب یہاں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ارشاد کیا فرمایا، اور دوسری بات یہ کیوں فرمایا، اور تیسری بات یہ ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث ارشاد فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ حدیث انہوں نے مدینہ میں کسی کو نہیں سنائی، مکہ میں کسی کو نہیں سنائی، کبھی کسی کو نہیں سنائی، یہ حدیث نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر سنائی تھی۔ کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کوفے والے انہیں تکلیفیں دیتے تھے، کوفے والے انہیں اذیتیں دیتے تھے، وہ کہا کرتے تھے میں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اس لیے کہ کوفے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل چھپے ہوئے تھے، ان کی فوج کے اندر شامل تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ کو ستاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ سے خطبہ ارشاد فرمایا کوفے میں، اور یہ خطبے کے اندر ارشاد فرمانے لگے کہ جتنے گندے تم ہو دنیا میں ہے ہی کوئی، اور جتنے اچھے لوگ امیر معاویہ کے ساتھ دنیا میں اتنے اچھے لوگ کہیں مجھے نظر آتے ہیں۔ باقاعدہ اسے ناراضی کا اظہار، یاد تک نہیں اسے جان چھڑوا دے، میں کہاں کوفے والوں کے اندر آ گیا۔
انہیں شہید تک کر دیا جائے. علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پریشان تھے, ستائے ہوئے تھے. جب بندہ سب جاتا ہے کہ آگے جاتا ہے کسی سے پریشان ہو جاتا ہے, پھر انہوں نے اپنی یہ فضیلت بیان فرمائی. کہا یہ سنو خطبہ غدیر خون یہ ہوا ہے کہ کوفے والوں تم مجھے ستا رہے ہو, مجھے تکلیفیں دیتے ہو, مجھے پریشان کرتے ہو. اور اللہ کے نبی مجھے کسی نے ہلکی سی بات کر دی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری شان میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور میرے ساتھ محبت کرنے کا حکم بھی دیا تھا. یہ کوفے والوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر یہ حدیث بیان فرمائی. آپ دیکھیں نا کہ کتنی نامناسب بات ہے. کوفے والے آتے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں گے وہ جی تاجر دور کے اتنے مسئلے بڑھ گئے, اور صدیق کے دور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور فاروق کے دور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ ساری پریشانیاں تاڑے میں جانی ہیں, تاڑے دور کی آنی سی. یہ طنز ہے, پریشانی. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کمال حافظ بابی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے اس دور میں مصیبتیں اس لیے ہے کہ میرے مشیرتوں کو, اور عمر کے دور میں مصیبتیں اس لیے نہیں کیونکہ مشیر ہم تھے. جتنی مصیبتیں ذمہ دار ہم نہیں ہیں, ذمہ دار تم ہو جو ان سے محبت کا اظہار کرے. اور تیسری اور اہل بیت سے محبت کے اندر ہی صحابہ نے کر کے دکھا دیکھا محبت میں اعتدال. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں ایک قوم مجھ سے محبت کا اتنا اظہار کرے گی کہ مجھے اللہ کے درجے پہ لے جائے گی جس کی اس کو جہنم کے اندر چلی جائے گی, اور میں ایک قوم مجھ سے بغض کا اظہار کرے گی, بغض کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. آخری پوائنٹ سمجھنے والا, یہ محبت ہی کے ساتھ 2-3 مسئلے سمجھنے والے, ایک مسئلہ سمجھنے والا 2-3 باتیں. کیا جو صحابہ اکرام نے امت نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھایا کر کے دکھایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ زیادہ ہے, عباس رضی اللہ عنہ کا درجہ کم ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ زیادہ ہے, عباس رضی اللہ عنہ کا درجہ کم ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے جبکہ عباس کا کم ہے, لیکن وہ اہل بیت. لیکن جب بھی مدینہ میں کہا ہوگا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود نہیں دعا کرا کرتے تھے بارش کے لیے, جناب عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتے عزت کے لیے. یعنی یاد جب نبی کریم علیہ السلام زندہ ہوتے تھے ہم نبی کی دعا کو پیش کرتے تھے, وسیلہ بناتے تھے. اب نبی فوت ہو گئے ہیں, قبر پہ جا کر تو کسی کی قبر کو وسیلہ بنانا جائز نہیں, ہو تو ہم جا نہیں سکتے, تیرے نبی کا چچا ہے, ہم تیرے نبی کے چچے کا دعا کو وسیلہ بنا کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. بندہ کے دشمن سے دعائیں کرواتا ہے, محبت ہوتی ہے وہی دعائیں کروائی جاتی ہیں. وہ کس طرح کی بیٹی ہے, شہر بالو ہے, کس کو دی جائے, سپر پاور کی بیٹی ہے, تو علی عمر فاروق فرمایا کہ میں شہزادے کو دوں گا. سب سمجھے شہری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے, کہتے ہیں میرے حسین رضی اللہ عنہ کو دیتی. وظیفے مقرر کیے, اپنے بیٹے کو 3000 وظیفہ دیا. جناب حسن و حسین کی باری 5,000 وظیفہ دیا. اور یہ بے شمار مثالیں ہیں امت کے اندر. امام مالک رحمہ اللہ کا مطالعہ کیا, اللہ معاف فرمائے, گھوڑے اونٹ پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگوائے گئے, پریشان کیا گیا, ذلیل کیا گیا, گھوڑے مارے گئے, اتنا مارا گیا. امام احمد رحمہ اللہ کا کندھا اتر گیا. امام صاحب کچھ دن تکلیف کی وجہ سے ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ. وہ بادشاہ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا. وہ بادشاہ کا غصہ ہے بنایا, وہ بادشاہ کا جو مدینے میں گورنر تھا اسے زیادہ غصہ آ گیا. اسے نمبر پڑھانے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کو پھڑوا دیا, مارا. بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ کا ناراض ہوا. ابو جعفر منصور اس نے امام صاحب رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا امام صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ اس نے پھٹوایا, اگر آپ اجازت دیتے ہیں بدلہ لینا ہے میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں. امام صاحب فرمایا میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا, کس لیے اس کا تعلق اہل بیت کے اندر, یہ اہل بیت میں شامل ہے. یہ جناب جعفر بن ابی طیار رضی اللہ عنہ کی نسل سے, اور بنو عباس خود عباس رضی اللہ عنہ کی نسل نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل فرمایا. امام احمد رحمہ اللہ اتنا مارا گیا, پیٹا گیا, سالوں تک کوڑے مارے گئے, تکلیفیں دی گئی. امام مالک رحمہ اللہ کو جب بھی کوڑوں کی بات یاد آتی فرماتے اللہم اغفر للمعتصم, یا اللہ معتصم کو معاف کر دینا. لوگ بڑے حیران ہوتے, امام صاحب اس نے آپ کو کوڑے مارے ہیں, جیلوں میں بھجوایا, تکلیفیں دی ہیں, بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے.
وہ جناب عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو سمجھنے کی کہ ہیں کون اور ان کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.